बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के पास वो सबसे काबिल फ़ख्र अदारा है, वो पाक फ़ौज है। फ़ौज पाकिस्तान के सबसे बड़ा हुस्न ये है कि ये डिसिप्लिन फ़ोर्स है और पाक फ़ौज के अंदर एहतसाब का ख़ुदकार निज़ाम मौजूद है। और जिस किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद सामने आते हैं कानून शिकनी के या डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी के, तो उसे पाक फ़ौज अपनी तहवील में लेती है और पाक फ़ौज के अंदर जो एक पूरा मैकेनिज़्म है वहाँ पर उसे चार्जशीट पेश की जाती है और वो ऑफिसर को अपने दिफा का भरपूर हक़ दिया जाता है और अगर बेगुनाह हो तो उसे बाइज़्ज़त तौर पर रहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर चार्जशीट साबित हो जाए, अगर इल्ज़ामात जो आयद किए हैं वो साबित हो जाएं, तो फिर उन्हें उन ऑफिसर्स को या उस ऑफिसर को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। पाक फ़ौज का ये जो इंटरनल एहतसाब का निज़ाम है ये शुरू से राइज है और कई जो हैं इसमें ऑफिसर्स कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। और पिछले दिनों पाक फ़ौज ने साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद को अपनी तहवील में लिया है और एक चार्जशीट सामने आई है। हमें इंतज़ार करना चाहिए। यकीनन जो फैज़ हमीद हैं उन्हें अपनी सफाई का भरपूर मौका मिलेगा और अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं तो रहा हो जाएंगे। अगर नहीं साबित करते तो ज़ाहिर है जो फ़ौज का एक निज़ाम मौजूद है उन्हें सज़ा मिलेगी। कुछ और भी साबिक़ ऑफिसर्स फ़ौज ने अपनी तहवील में लिए हैं। मुझे बड़े दुख से और अफसोस से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया पर बैठे जो शुतर बेमहार हैं, यूट्यूबर हैं या बाज़ कौमी निजी TV चैनल्स के जो एंकर पर्सन हैं, वो अपना अपना एंगर और एंगल पेश कर रहे हैं और इस इशू को जो इंटायरली पाक फ़ौज का एक दाखिली मामला है, दाखिली मसला है, इसको गली और कूचों में और चौराहों में ले आए हैं। मैं कहता होता हूँ पहले भी कि रियासत भी आपका घर है और रियासत माँ जैसी है और माँ जिस तरह हम अपनी माँओं का एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके मुफादात का, उनके वक़ार का ख्याल रखते हैं, हमें रियासत पाकिस्तान के जो कौमी मुफादात हैं उनको मुक़द्दम रखना चाहिए और रियासत के मुफादात की हिफाजत के लिए जो मेरा और आपका किरदार है वो हमें अदा करना चाहिए। सहाफ़त जो है वो बहुत बाद में है, सियासत बहुत बाद में है। रियासत मुक़द्दम है सियासत से और सहाफ़त से रियासत मुक़द्दम है। और जब हम रियासत को मुक़द्दम रखेंगे तो ये जो हमारे अपने अपने तासुबात हैं, अपनी अपनी नफ़रत है और ये फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। मुझे याद पड़ता है कि साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ बाज़ हमारे जो एंकर पर्सन हैं उनकी ज़ाती अदावत, उनकी रंजिश और उनकी जो नफ़रत है, उनके जो तासुबात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और आज उनको मौका मिल गया है और वो अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए और अपनी अदावत की तस्कीन के लिए वो इस सारे मामले को ज़रूरत से ज़्यादा उछाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ना हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है, ना हमारे हसास अदारे इतने नातवा हैं कि वो एक अपने साबिक़ जर्नैल का मुनसफ़ाना एहतसाब ना कर सकें। ना मैं और आप जज हैं कि हम कोई जजमेंट दें, कोई फ़ैसला सुना दें वक्त से पहले। अभी पाक फ़ौज अपनी ज़ाहिर है जो दाखिली कार्रवाई है या तहकीकात हैं वो हो रही हैं। अभी चार्जशीट किसी हद तक सामने आई है और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक पूरा प्रोसेस है, पूरी एक कार्रवाई है और कोर्ट मार्शल कोई ऐसे ही आनन फानन नहीं हो जाता। जिन ऑफिसर्स को चार्जशीट का सामना करना पड़ता है वो अपना भरपूर दिफा करते हैं
اور پھر کہیں جا کے جو ہے فیصلہ سامنے آتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے یوٹیوبر ہیں، چورن فروش ہیں، وہ اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ اچھل رہے ہیں، اور پھر چند اور بڑے نام جو پاکستان کے بڑے نام ہیں، معتبر جو شخصیات ہیں، ان کا نام اچھال رہے ہیں. مطلب یہ آپ کی خواہشات کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی پسند ناپسند نہیں ہے کہ آپ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق آرمی چیف ہیں، اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے، اگر آپ ان کے کوئی کسی اقدام کے ساتھ آپ کو اتفاق نہیں ہے، اور آپ کسی جماعت کے اگر وظیفہ خور ہیں، کسی جماعت سے اگر آپ کو لفافے ملتے ہیں، اسی طرح آپ کو اگر سابق چیف جسٹس آف پاکستان عدالت عظمیٰ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں میاں ثاقب نثار صاحب، اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اگر کسی جماعت کو لگتا ہے، کسی سیاستدان کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف جو اس کو سزا ہوئی وہ اس سزا کا انتقام آج کسی سابق چیف جسٹس سے لے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. آپ ان کی جو ہے ان کا حق نمک ادا کرنے کے لیے، ان کے وظیفوں کا، ان کے لفافوں کا حق ادا کرنے کے لیے یہ جو یلو جرنلزم ہے، جو آپ صحافت کو رسوا کر رہے ہیں، یہ نہ کریں. آپ نے اپنا اگر چورن بیچنا ہے تو صحافت کو چھوڑ کے آپ جی ٹی روڈ کا رخ کریں. وہاں پہ بڑی پبلک ٹرانسپورٹ آتی ہے، بڑی بسیں آتی ہیں، وہاں پر اپنا جا کے چورن بیچیں. صحافت میں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں، بڑے معتبر لوگ ہیں، بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں، لیکن چند کالی بھیڑیں ہر شعبے کو بدنام کرتی ہیں. جو گندی مچھلیاں ہیں وہ ہر جگہ گند ڈالتی ہیں. تو صحافت کے اندر یہ جو اس قسم کے متعصب لوگ بیٹھے ہیں، جو اپنی تعصب کی اینک سے جو واقعات کو دیکھتے اور کوٹ کرتے ہیں، اور ریاست کے مفادات پر کاری ضرب لگاتے ہیں، ایک ہیجان پیدا کرتے ہیں، اور افواہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، اور ملک کے اندر ایک عجیب بے یقینی پیدا کرتے ہیں. جب بے یقینی پیدا ہوتی ہے تو اس کی کوکھ سے بے چینی جنم لیتی ہے، اور جس معاشرے میں، جس ریاست میں بے چینی کا سورج سوا نیزے پر آ جائے تو پھر وہاں جو معیشت ہے وہ اس کی قیمت ادا کرتی ہے. یہ جو یلو جرنلزم ہے، یہ جو منفی صحافت ہے، یہ ہماری ریاست کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے، اور ہماری ناتواں نحیف معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. میں ایک بطور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں اس منفی صحافت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں انتباہ کرتا ہوں ایسے عناصر کو جو اپنا گرج نکالنے کے لیے، اپنی عداوت کے لیے، اپنی نفرت کے لیے، اپنے تعصب کے لیے ایسے نام اچھال رہے ہیں جن کا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہماری خواہشات کے لیے نہیں ہے کہ آپ کی اگر خواہش ہے کہ کوئی سابق آرمی چیف کو گرفتار کر لیا جائے یا کسی سابق چیف جسٹس کو حراست میں لیا جائے، یہ آپ نہ ڈکٹیشن دے سکتے ہیں اپنے حساس اداروں کو، نہ اپنی یہ فرسودہ بےہودہ خواہشات ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. پاک فوج، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ایک ڈسپلن فورس ہے، ایک بڑی منظم فورس ہے، اور بڑے جو ایک پروفیشنل انداز سے اپنے معاملات آگے بڑھاتے ہیں. ان کے پاس جب کسی کے خلاف کوئی چارج شیٹ آتی ہے، الزامات آتے ہیں، تو بڑے تحمل سے، بردباری سے، ذمہ داری سے وہ اپنی تحقیقات کرتے ہیں. اور جب انہیں لگتا ہے کہ واقعی فلاں شخص کو، فلاں آفیسر کو تحویل میں لینا ناگزیر ہے، اور اس سے یہ چند اہم سوالات پوچھنا از بس ضروری ہیں، تو پھر پاک فوج کا یہ جو انٹرنل خودکار احتساب کا نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے، اور پھر ایسے لوگ جن کے حوالے سے کچھ متنازع باتیں سامنے آتی ہیں یا الزامات سامنے آتے ہیں، ان کو تحویل میں لیا جاتا ہے. تو آپ اپنی خواہشات اپنے پاس رکھیں، اپنی معروضات، اپنی ڈکٹیشن اپنے پاس رکھیں، اور جو پاک فوج ہے اسے اپنا کام کرنے دیں. پاک فوج کا یہ حسن ہے
کہ وہ تعصب کی بنیاد پر جو ہے فیصلے صادر نہیں کرتی. وہاں پہ اجتماعی مشاورت سے جو معاملات ہیں وہ طے پاتے ہیں، اور اجتماعی مشاورت میں حسن ہے. اور آپ یعنی جو آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں کہ فلاں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، فلاں کو بھی حراست میں لیا جائے گا، یہ میں سمجھتا کہ آپ کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ آپ خود ساختہ یہ جو آپ اپنی عدالت لگا کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کے خلاف آپ کے پاس نہ معلومات ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی مستند معلومات ہیں، تو کس طرح آپ کسی ایک سینئر جو سابق سینئر آفیسرز ہیں، چاہے وہ پاک فوج سے ان کا تعلق رہا ہے یا آزاد عدلیہ سے ان کا واسطہ رہا ہے، آپ ان کے نام نہیں اچھال سکتے. تو آپ اپنی چورن فروشی، اپنی چرب زبانی اور اپنی قلم فروشی بند کیجئے. ریاست کے مفادات کو، ریاست کی سالمیت کو، وقار کو اور حاکمیت اعلیٰ کو مقدم رکھیں، اور صحافت جتنی بھی منہ زور ہو جائے، طاقتور ہو جائے، وہ ریاست کی جگہ یا ریاست کا متبادل نہیں ہو سکتی. میں پھر عرض کروں گا جنرل فیض حمید جو سابق DG ISI ہیں، ان کے حوالے سے پاک فوج کا جو نظام حرکت میں آیا ہے اس کے نتائج کا انتظار کیجئے، اور اس پر منفی تبصروں سے، تنقید سے، اور اپنے اس پر جو آپ نے ٹیبل سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں، اور جو آپ ملک پاکستان کے اندر آپ نے افواہوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، آپ کی جو دکان ہے اس کو بند کر دیں. اس ریاست پر رحم کریں. یہ ریاست ہے تو ہم سب ہیں. بہت شکریہ.